منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار گیسو مبارک والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری کی مختلف کیفیتوں کو ان کی لمبائی کی پیمائش کے مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اچھوتے اور دل نشیں انداز سے بیان کیا ہے۔ اگر زلفان مقدس چھوٹی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لوؤں کو چھونے لگتی تو وہ پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو لمہ چھوٹی چھوٹی زلفوں والے کہہ کر پکارتے، جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کانوں کی لو سے نیچے لٹکتی زلفوں والا سرخ جبہ پہنے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا درمیانے قسم کے تھے، نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے اور نہ ہی بہت سیدھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔ امیر منائی مرحوم نے کیا خوب کہا تھا، سرو خرامہ چہرہ گلستاں جبہ تاباں مہر درخشاں سنبل پیچاں زلف معمبر
صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں مفہوم حدیث کا بیان کرنے لگا ہوں، کہ عجوہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہے اور دل کی تمام بیماریوں کے لیے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ ریکمینڈ کی تھی مختلف مواقع پر۔ عجوہ کھجور، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں 3 چیزیں جنت سے ہیں، وہ جنت کی چیزیں ہیں۔ فرمایا عجوہ کھجور، حجر اسود، اور فرات کے پانی پر روز جو برکات نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کے بارے میں فرما دیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں فائدے کی چیز ہے، قیامت تک اس میں فائدے ہی فائدے ہوں گے، اس سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، اس پہ زہر کا اثر نہیں ہو سکتا، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور میں جادو کے اثر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمام تکالیف سے بھی آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کے عدد میں بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، 7 آسمان ہیں، دنیا کے عجائبات 7 ہیں، 7 بر اعظم ہیں، 7 سمندر ہیں، 313 صحابہ میدان بدر میں موجود تھے، اور 313 کو جمع کریں تو 7 کا عدد بنتا ہے۔ یہ 7 کے عدد کی کیا حکمتیں ہیں، اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور عجوہ کھجور جو ہے یہ کن کن امراض میں مفید ہے، کس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے معروف عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک کے صف اول کے طبیب، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، وہ بھی حکیم سید عبدالغفار آغا صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں بڑی انتہائی سوز والی اور درد والی پر اثر آواز میں نعت رسول مقبول نوجوان نعت خان حافظ محمد یوسف اظہر آپ کو سنائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، کھجور کے بارے میں پہلے میں ایک شعر آپ کو سنا دوں، ڈاکٹر فخر اللہ اکنوری کا مجھے یاد آ گیا۔ ڈاکٹر فخر اللہ اکنوری پنجاب یونیورسٹی میں بڑے سینئر استاد ہیں، ایک شعبے کے صدر نشین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے نعت میں عجوہ کا ذکر کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بس ایک اڑان ملے بوستان طیبہ تک، بس ایک اڑان ملے بوستان طیبہ تک، وہاں میرا کسی عجوہ پہ آشیانہ، وہاں میرا کسی عجوہ پہ آشیانہ۔ جی، عجوہ کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کھجور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے اور کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو غذا کے طور پر کھجور جیسی نعمت سے نوازا۔ جی، کھجور ایسی عظیم نعمت ہے کہ آپ یہیں سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں 20 سے زیادہ مرتبہ کھجور کا ذکر آیا۔ سبحان اللہ۔ نخل، کہیں نخیل سے، کہیں نخلہ واحد سے کھجور کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح پھر دیگر کئی ناموں سے کھجور کی گٹھلیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ حشر میں لینا کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کا ذکر آیا۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی ذکر آیا، سورہ انعام میں بھی ذکر آیا کھجور کی، کہیں نقیرہ کہہ کے ذکر آیا، کہیں نوا کہہ کے کھجور کی گٹھلی کا ذکر فرمایا۔ اور پھر کھجور کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم و دانش کے لیے اپنی نشانی قرار دے کر اس کو سبق، اس میں سے بے شمار جو اسباق ہیں، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو تمہیں نظر آئیں گی، ان کو دعوت فکر دی۔ جی، مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 67 میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ فرمایا کھجور اور انگور سے تم عمدہ مشروب اور رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل و علم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت فکر دی۔ کھجور ایک منفرد، بالکل منفرد ایک درخت ہے، اس کا یہ پھل ہے۔
دیکھیں کھجور ایسا ہے کہ اس میں نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے، اس کو بیج سے بھی اگایا جاتا ہے اور اس کو کراس پولینیشن سے بھی اگایا جاتا ہے کہ نر کے ذریعے مادہ کے پھل اگائے جاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک کھجور کا نر 100 مادہ درختوں کے لیے پھل کا سبب بن جاتا ہے۔ آغا صاحب سے میں ذرا آغا صاحب، اجوا کھجور تو جتنی کھجوریں ہیں ان میں بڑی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اجوا کی فرمائی؟ کھجور کے بارے میں جتنی آپ نے فرمائی، صاحب نے فرمائی، اس میں جو ایک حدیث کے حوالے سے، اگر میں حدیث کے حوالے سے عرض کروں اور طبیب ہونے کے حوالے سے، جی تو ایک حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ میں بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، آپ کے مرمری ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک محسوس ہوئی، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے، تم حارث بن کلدہ ثقفی سے علاج کرواؤ کہ وہ ماہر طبیب ہے، اور اس کے ساتھ مدینے کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت استعمال کرو کہ یہ دل کے امراض کا علاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو بحیثیت طبیب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام کے بنیادی اصولوں کی کہیں پر یہ ماخذ ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ علاج کرانے کا حق حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم ہے، علاج کراؤ، علاج کراؤ، ٹھیک۔ علاج کے لیے ماہر طبیب تلاش کرو۔ حارث بن کلدہ ثقفی ماہر طبیب ہے۔ واہ، یہاں ایک بڑی نکتے کی بات آپ سے عرض کروں کہ حارث بن کلدہ یہودی ہے۔ اچھا، حارث بن کلدہ ثقفی یہودی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب علاج جو ہے وہ آپ غیر مسلم سے بھی کرا سکتے ہیں، یہ تیسری ہدایت آ گئی۔ ٹھیک۔ حارث بن کلدہ یہودی ہونے کے ناطے یہ ہدایت آ رہی ہے کہ یہ آپ ماہر طبیب کی تلاش کرو اور اس میں مذہب کی قید نہیں۔ ٹھیک۔ چوتھی بات، ماہر طبیب سے علاج کراؤ، کسی کویک سے علاج نہ کراؤ۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی کو اگر علاج کرنے کا حق نہیں تھا اور اس کے بتائے ہوئے نسخے سے موت ہو جائے تو قتل عمد کا مقدمہ چلے گا۔ اللہ، اچھا۔ چوتھی بات، اب علاج کرواؤ، اس کے ساتھ ٹوٹکے کرو، ٹوٹکوں کی بنیاد پہ علاج نہ چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ فلانی بیماری ہے نا، یہ کر لو، جب یہ کر لو تو ڈاکٹر نے جو دوا دی وہ چھوڑ دو، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو طبیب کی حیثیت سے اس حکم کے اندر ایکسٹریکٹ میں جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علاج کے ساتھ یہ کرو۔ اب کرو تو کیا کرو؟ مدینے کی 7 کھجوریں لو اجوا اور گٹھلیوں سمیت استعمال کرو۔ 7 کا حرف آپ نے فرمایا، بہت ساری آپ نے مثالیں دی، میں وہاں پر ایک لفظ کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، طواف کے بھی 7 چکر ہیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میری درخواست یہ کہ 7 کا عدد، صفا مروہ کے بھی ساتھ ہی ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ وہاں پر تو اس طرح ہے نا کہ صفا سے مروہ ایک ہے، یہاں تو پورے 7 ٹھیک ہے۔ 7 میں حکمتیں بہت ہیں۔ 7 کے پیچھے اچھا، یہ جو ہے نا، یہ جو مفتی صاحب ہوتا ہے، یہ راگ، یہ بھی بنیادی 7 ہی ہیں۔ قوس قزح کے رنگ بھی 7 ہیں، مجھے یاد آتی جا رہی ہیں باتیں۔ بنیادی راگ 7 ہے، آگے پھر راگنیاں ہیں۔ اس پوری کائنات پر آپ غور کریں، اس میں آپ کو 7 کے حرف میں یقیناً بہت ساری چیزیں تبدیل شدہ ملیں گی، لیکن ہمارے لیے تو حرف آخر ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ قیامت تک کے لیے حکم آخر ہے۔ یہ سائنس جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حتمی نہ مان لے، یہ لکھ لیجئے، کبھی نہیں ہوگی۔ مفتی اپنا آغا صاحب، میں نے آپ کے پاس دوبارہ جب آنا ہے تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اجوا کی اندر بطور طبیب کون کون سی یعنی ہیں چیزیں مفید، اور کیا دل کے علاوہ دیگر امراض کا ہوتا ہے اور دل کے لیے کیسے مفید ہے، یہ سارے میں آپ سے مفتی صاحب، قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں اور معمول مبارک میں کچھ غذاؤں کا خاص ذکر آیا اور یہ ساری مفید ہے کہتے ہیں؟ دیکھو جی، قرآن مجید میں تو کلو من طیبات من الطیبات آیا ہے کہ پاکیزہ غذائیں کھاؤ۔
اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذائیں استعمال فرمائیں، آپ کا ہر عمل کہیں وحی خفی ہے، کہیں وحی جلی ہے. ٹھیک. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ 7 کا عدد، آپ نے 7 کی تخصیص کیوں کی گئی؟ شارحین نے لکھا کہ اس کے پیچھے وحی کا دخل تھا. اچھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمور تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ 7 کی تخصیص کیوں کی گئی. نہ 7 سے کم کھانے کا کہا گیا، بلکہ اس سے زیادہ کھائیں تو اطباء اسے بھی منع کرتے ہیں. تو 7 میں کوئی یقیناً بیماریوں سے علاج تھا، تاثیر تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں استعمال فرمائیں ان کے بیک میں وحی الہی تھی، اور ان غذاؤں نے چونکہ امت کے لیے ایک مشعل راہ بننا تھا، اور اس میں پھر ان غذاؤں کے استعمال میں اعتدال وغیرہ وغیرہ جتنے اس کے لوازمات ہیں. کدو کتنا مفید. اب میں عرض کروں، انار ہے، کدو آپ نے استعمال فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بارے میں نہ صرف اس کو پسند فرمایا بلکہ اس کو زیادہ دیگر غذاؤں کی نسبت استعمال بھی فرمایا. کدو کا شوربہ، حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کدو کے، اور کدو بھی ایسا کہ جس میں شوربہ ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ مرغوب غذا قرار دیتے تھے. اسی طرح کدو کے علاوہ آپ حیث کا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جسے ہم چوری کہتے ہیں. اچھا. اس میں آپ گھی، روٹی اور کھجور، ان تینوں کو ملا کے آپ استعمال فرمایا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کو خربوزے کے ساتھ استعمال فرمایا. حضرت انس کی روایت کے مطابق عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور ککڑی، جیسے ہم ککڑی، ابھی کچا خربوزہ ہوتا ہے جب، ککڑی نہیں، ککڑی جو کھیرے کی ایک شکل ہوتی ہے، کھیرے کی شکل جسے قصا کہتے ہیں، قصا ابھی میں، وہ آپ نے استعمال فرمایا. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے کھجور اور تربوز کا اکٹھا استعمال فرمایا. یہ غذائیں استعمال کی. آپ غذاؤں میں دودھ بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. آپ نے گوشت بھی پسند فرمایا، اور آپ خصوصاً بکری یا بکرے کے گوشت میں ران کے گوشت کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. انگور کا ذکر ہے قرآن حکیم میں. جی قرآن مجید میں تو انجیر کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، انجیر کی قسمیں موجود ہیں. زیتون. اور قرآن مجید نے جن جن کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں یہ وہ پھل ہیں جن پھلوں کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار حکمتیں ہیں، اور ان کو دعوت فکر بھی دی گئی ہے کہ اس میں غور کرو، بہت زیادہ گتھیاں تمہاری سلجھ جائیں گی. حکیم آغا صاحب، زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی اللہ نے، اور اجوا پہ پہلے ہم بات کر لیں پھر ان پہ بھی، کہ جن جن کا ذکر آیا حدیث میں، قرآن حکیم میں، ان چیزوں کا، ان میں بے پناہ فائدے ہیں، سائنس بھی ثابت کر رہی. سر دیکھیے، اجوا کھجور کی قسم، کھجور میں 100 گرام میں 317 کیلوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 3 کھجوریں اصولی طور پر ایک انرجی لیول کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ہیں. ٹھیک ہے. پورے دن کے لیے کافی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. اچھا. پورے دن کے لیے 7. میں 3 کا لفظ جان بوجھ کے ان لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں جو لوگ ڈائبیٹک ہیں. دوسری بات، چاہے میں انگور کی بات کروں تو جب میں انگور کی بات کرتا ہوں تو انگور مرض سے ریکوری کی ایک بہت بڑی دوا ہے. اچھا جی. کوئی بھی، یعنی جو شکر انگوری ہے وہ جتنی آہستگی کے ساتھ بغیر کسی جسم کو نقصان پہنچائے ہضم ہو جاتی ہے اور انسان کو ریکوری سٹیج میں سب سے زیادہ اعانت کرتی ہے، وہ انگور ہے. اچھا. اگر میں کھجور کی بات کروں تو اگر کھجور صبح دودھ کے ساتھ شیک بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ بہترین دوا ہے. اچھا. گرم دودھ کے ساتھ؟ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. کھجور کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ اس کے کمبینیشن میں کہیں پر تھوڑی سی پوٹیشیم موجود ہے. پوٹیشیم کی موجودگی میں دل کی رفتار کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جب دل کی رفتار بہتر ہوتی ہے تو سرکولیشن بلڈ باڈی میں بہتر ہوتا ہے اور اس سے تمام چیزیں بہتر ہوتی ہیں. پوٹیشیم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے جی تو پاک کرنے کے لیے جو احکامات ہیں ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ مٹی سے صاف کرو. ٹھیک. اور یہ طے کر لیجئے کہ پوری دنیا کی مٹی میں پوٹیشیم موجود ہے. اللہ. اور یہ پوٹیشیم جو ہے وہ ریبیز کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، ریبیز کے جراثیم کو مار دیتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں دوسری جگہ کوئی دوا ہے تو وہ شاید ہے.
शहद है जो रेबीज को खत्म कर देती है। अच्छा। और अगर बरसबील तज़किरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी को शहद को असली अगर जानना हो तो किसी गोश्त के टुकड़े पर शहद डाल के कुत्ते को खिला दीजिए, कुत्ता कभी नहीं खाएगा, असली शहद नहीं खाता, कभी नहीं खाएगा। इसलिए कि असली शहद में खूबी यह है कि वो रेबीज को मार देगी, अगर कुत्ता खा लेगा तो मर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हिकमतों के साथ हैं, लेकिन मैं एक बदकिस्मती का जिक्र करूं। खजूर पे हम बात कर रहे हैं, आपने जो दो चीजों का फरमाया, एक जैतून और दूसरा अंजीर, हमारी बदकिस्मती कि ये दोनों असली हालत में हमारे पास नहीं आती। अच्छा जी, नहीं आती। अंजीर सूखी हुई आती है, अंजीर में 86% पानी है। जब अंजीर हमें आज वो पूरी हुई मिलती है किसी रस्सी के साथ, तो उसके अंदर 10% पानी भी नहीं रहता, बाकी सारा का सारा पानी इंतजाब कर देते हैं, उजड़ कर देते हैं, अच्छा, ड्राई कर देते हैं। हमारे पास जो अंजीर आती है ताज़ी आनी चाहिए, तो ताज़ी होती है, अपने मौसम में होती है। जी जी, मेरे घर लगी हुई है, और इतनी इतनी मोटी काली अंजीर जी, मेरे घर बहुत में बड़ी लगी। अंजीर होती है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर मैं अबडाबाद से पूरा मरी के रोड पर जाऊं और बगनौतर के इलाके को देखूं तो ये पूरी की पूरी अंजीर का, वहां के मुकामी लोग उसे फगवाड़ी कहते हैं। अच्छा, तो ये अंजीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ये ताज़ा अंजीर है। अच्छा, एक बहुत अहम शख्सियत है, उनकी बेगम को कैंसर हो गया हुआ था, तो वो किसी के थ्रू, उनको बराह रास्त नहीं पता था कि मेरे यहाँ से जाती खजूर, वो इंजीर जो है, तो वो कहते थे कि जी इंजीर हमें काली कहा गया है कि वो कहीं से अगर मिले तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, तो वो हमारे घर से ले जाते। तीसरा एक दो डॉक्टर हैं दोस्त, वो कहते हैं कि काली इंजीर, और वो इतनी लजीज और मीठी और इतनी इतनी मोटी है काली इंजीर। अंजीर बुनियादी तौर पर एंटी टॉक्सिन है। अच्छा, अगर मैं अंजीर की बात करूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया, ना उसे कब्ज होगा ना बवासीर। अल्लाह। और अगर कब्ज की बात करूं तो कब्ज का ना होना इस बात की दलील है कि मेरे जिस्म में टॉक्सिन मौजूद नहीं है, टॉक्सिन निकलने का निज़ाम मेरे रब ने ठीक कर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मैं इसको मेडिकली रिलेट करूं तो कब्ज का ना होना 70 बीमारियों की मुमानियत है। अच्छा, ये फरमाएं कि कल्ब की जो बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां मॉडर्न, एक तो मुझे लुत्फ़ आ गया आपने जो हदीस बयान की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई टेस्ट नहीं करवाए, कोई मशीन नहीं थी वहाँ पे, दस्ते अक़दस रखा और बता दिया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है। इतने टेस्ट आज होते हैं। अच्छा देखिए, ये जो तमाम चीज़ें हैं, हाँ, अगर मुझसे कहें तो मैं शायद गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, ये कम अकली की दलील है। अच्छा, वरना अगर इंसान अकल से फैसले करे तो बहुत सारी चीज़ों के फैसले तो वो खुद कर सकता है। हकीम साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जारी रहेगा। नाज़रीन करम हमारे साथ रहिए। आज हकीम साहब कितने अहम नुस्खे मुफ्त हमें बता रहे हैं, और मुफ्ती साहब भी आज दीनी हवाले से कैसी अहम चीज़ें, अजवा खजूर की और दीगर जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी खाने में, तो हमारे साथ रहिए। इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इश्क़ मुहम्मदिन मज़हबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंज़िली। इश्क़ मुहम्मदिन मज़हबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंज़िली। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से ज्यादा बाइज्जत वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। वेलकम बैक नाज़रीन। आगा साहब, खजूर में तो शुगर है, शुगर का मरीज़ खजूर खा रहा है, और बाज़ बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं चूँकि उनका अक़ीदा ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो खजूर खाते हैं, खूब शहद भी खाते हैं, मैं भी ये करता हूँ,
اس کی پرواہ نہیں کرتا کوئی شوگر کی. دل کے امراض میں کیسے یہ مفید ہے اور کتنی کھانی چاہیے آپ کا خیال ہے؟ سرکار دل کے امراض میں جب دل کی حرکات بے ترتیب ہوتی ہیں تو اس بے ترتیب حرکات کو ترتیب میں لانے کی دوا اگر فوری طور پر میسر ہوئے تو اجوا. اچھا میں نے جس طرح پوٹیشیم کا ذکر کیا تھا, اگر اس کی کمبینیشن کو آج کی دنیا تحقیق کے طور پر استعمال کرے تو آپ یقین کریں کہ اس سے شاید بہتر مکمل غذا موجود ہی نہیں ہے دنیا. اور دوا بھی کوئی نہیں اس سے؟ دوا بھی کوئی نہیں. اچھا دیکھیں غذا کو اگر ہم بالدوا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. ٹھیک. اسی لیے اجوا کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے اور وہ شوگر کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے, گردے کے امراض کا پیشنٹ ہے, تو ہر صورت میں اسے 3 سے زیادہ کھجوریں استعمال نہیں کرنی چاہیے. 3 کھجوروں کا ایوریج ویٹ 21 گرام ہوتا ہے. 7 کیلوری جو کھجور ایک عدد ہے اس کے اندر 7 کیلوریز ہوتی ہیں تقریباً. اگر 21 گرام وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ٹوٹل کیلوریز کو اور اس کی بنیادی ضرورتیں جو تمام کیمیکلز کی ہیں وہ اجوا سے پوری ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہ ان عورتوں کے امراض میں جس میں انہیں لوور بیک پین بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اندر ہارمونز کی تبدیلیوں میں کہیں پر پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ایک عورت کی زندگی بنیادی طور پر سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. ایک پہلے دن اس کے ہارمون کچھ اور ہوتے ہیں, 11ویں دن کچھ اور ہوتے ہیں, 17ویں دن کچھ اور ہوتے ہیں, اور 28ویں دن کچھ اور ہوتے ہیں, اور پھر پہلے دن کچھ اور. اچھا, جن ماؤں کے دودھ نہیں آتا بچوں کے لیے تو یہ بڑھاتی ہے اجوا کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ دودھ بھی بڑھ جاتا ہے سرکار کا. ہارمونل بیلنسز کو ٹھیک کرتی ہے. جب ہارمونل بیلنسز کو ٹھیک کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں یہ قوت موجود ہے کہ جس وقت جس ہارمون کی ضرورت ہے اس وقت وہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ نہیں ہے یہ باڈی کو بیلنس کر دی, میٹابولزم اس کا ٹھیک کر دی, اتنا بہتر کرتی ہے. میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے دن کچھ اور, 28ویں دن کچھ اور. سبحان اللہ. اور جب پہلے اور 28ویں دن کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب وہ عورت نرسنگ ایریا میں ہے, جہاں پر وہ ماں ہے اور جہاں پر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, وہاں پر اس کی ضرورت کیا ہے, کھجور کو پتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. واہ 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 واہ. وہاں پر ضرورت اگر دودھ کو بڑھانے کی ہے تو یقیناً بڑھے گا, اگر وہاں پر اس کی ضرورت ہارمونز کو بہتر کرنے کی ہے تو ہوگا. مفتی صاحب قبلہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تناول فرمائی کھجور ہے؟ جی میں بعض اوقات تو مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ 7 سے بھی کہیں زیادہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے کھائی. کرتا چلوں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح جنگل کے جانوروں کا بادشاہ شیر ہے, اسی طرح نخلستان کا بادشاہ کھجور ہے, اور ساری کھجوروں کی بادشاہ اجوا کھجور ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اجوا کا درخت آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے قبل تاریخ انسانیت میں اجوا کھجور نہیں تھی. اجوا کا آغاز ہی آپ کے دست اقدس کی برکات سے ہوا. سبحان اللہ. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پائے اقدس کی برکت سے آب زمزم کی تاثیر آج دنیا پا رہی ہے, پھر حضور کے لعاب اقدس کی برکت بھی آب زمزم میں شامل ہوئی اور آج دنیا آب زمزم سے شفا پا رہی ہے. اسی طرح جو اجوا کھجور ہے اس کی بنیادوں میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس کا فیض شامل ہے. سبحان اللہ. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوا ان العجوۃ من الجنہ, کہ اجوا جو ہے یہ جنت سے ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اصل جنت سے ہے, یہ آئی جنت سے ہے, اس کا پودا جنت سے آیا گیا ہے, یا یہ قیامت کے دن جنت میں ہوگی. اس کا جو شارحین حدیث نے اتفاق کیا وہ یہ کہ اس کی اصل جنت سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے ہی اس کا پودا لے کر زمین میں گاڑ دیا, اور آپ کے دست اقدس کی برکت اور تاثیر اس میں شامل ہے. اور دیکھیں صرف مدینہ منورہ میں ہوتی ہے ساری دنیا. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس بیمار پر لگتا شفا پا جاتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دست اقدس اجوا سے لگایا اس کے کھجور میں, اس کی جڑوں میں. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ان العجوۃ ان فی العجوۃ شفا, کہ اجوا کھجور میں شفا ہے, قیامت کے لیے شفا آ گئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل برکات تھی. یہ جو کھجور ہے
یہ میں تو اس پر غور کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب مناظر اس میں نظر آتے ہیں. عام جو درخت ہیں ان کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں, 30 40 فٹ 20 فٹ جڑ ہوتی ہے, لیکن عجوا کھجور جو ہے اس کی جڑ صرف 5 فٹ ہوتی ہے, بالکل صحیح, بہت تھوڑی جڑ ہوتی اس سے بھی شاید کم, اور اس کی عمر دیکھیں 200 سال تک عمر ہوتی ہے کھجور کی, درخت کی. اور جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی عمر 100 سال تک ہوتی ہے. اسلام نے شجر کاری کے بارے میں بڑا سبق دیا ہے, شجر کاری کے بارے میں. آج فلاسفر بات کرتے ہیں, اسلام کا تو بنیادی سبق ہے. آپ دیکھیں جب حضور تشریف لائے تو جنگیں ہوتی تھیں, لوگ کیا کرتے تھے, مخالف کے جو کھجوروں کے درخت تھے اس میں سے نر کھجوروں کے درخت کاٹ دیتے تھے, اور نر کھجوروں کے جو درخت تھے وہ مادہ کھجوروں کے افزائش کا ایک سبب ہوتے تھے. تو اسلام نے اس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جنگوں پر بھیجنے سے قبل یہ تلقین فرمائی کہ درختوں کو مت کاٹنا. اور ایک جگہ کہیں درخت کاٹے گئے تو آپ نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار. آغا صاحب, کھجور اور شہد اس میں بھی شفا, دونوں میں, انجیر میں بھی شفا, زیتون کے تیل میں بھی, زیتون کے پھل میں بھی شفا, اللہ نے قسمیں بھی کھائی. تو یہ کون کون سی بیماریوں سے آدمی بچاتا ہے, بچ سکتا ہے, اور کیا صرف یہی آدمی کھا لیا کرے؟ سر میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ جدید تحقیق کے مطابق جو علاج میسر ہے وہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ان کی سنت ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزوں کا استعمال جس میں آپ نے فرما دیا کہ یہ شفا ہے, تو خدا کی قسم یہ شفا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, آپ نے فرمایا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, آپ نے کہا شہد پلا دو. وہ پھر تشریف لائے, فرمایا اس کا پیٹ تو خراب ہو گیا اور اسے دست ہونے لگے, آپ نے فرمایا شہد پلا دو. وہ تیسری بار تشریف لائے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی مر جائے گا, آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاؤ اسے شہد پلاؤ. اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. یہاں مجھے جو حکمت کی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں ٹاکسنز موجود ہیں, گندے مادے موجود ہیں, فاسد مواد موجود ہیں, تو اس کا نکلنا شفا ہے. اور یہ جو جتنی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ شفا ہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ ان کے استعمال کے بعد جسم سے کس گندگی کو نکلنا ہے تو پھر شفا حاصل ہوگی. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ نبی کے وسلم کا فرمان ہے. حکیم صاحب قطب مدینہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے تھے صاحبزادہ فضل الرحمان رحمہ اللہ, فوت ہو گئے. مولانا شاہ نورانی کے وہ سسر تھے, ان کو شوگر تھی, وہ شہد استعمال کرتے تھے چائے میں یا کوئی کھانے کی چیز بھی ہو میٹھی تو شہد استعمال. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا اس میں شفا ہے, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اور وہ بڑی انہوں نے عمر پائی اور بڑی صحت ماشاءاللہ ان کی رہی. میں آپ سے شہد استعمال کرتے تھے. جب ہم شکر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو گلائکوجن بنتا ہے اس میں کنورژن کے لیے جو ضرورت ہے وہ انسولین کی ہے. ٹھیک ہے. جو شہد ہے, اصلی شہد ہے, اس کے گلائکوجن کو جسم میں جمع ہونے کے لیے, جگر میں جمع ہونے کے لیے, گلائکوجن میں چینج ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آج کی تحقیق کہہ رہی ہے. اچھا. تو جب گلائکوجن, حکیم صاحب کہیں دنیا میں اصلی شہد پایا جاتا ہے؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر, بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں دیکھتا ہوں نئی ٹیکنیکس جو آ رہی ہیں, اس میں NARC نے ایک نئی ٹیکنیک کی ہے کہ آپ ان کے پاس شہد کا چھتا لے کر جائیے, وہ شہد کے چھتے کو آہستگی سے کاٹ کر کے اس میں سے 40% شہد نکال لیتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا اس میں کیا حکمت ہے, کیا آپ اتنا سا شہد نکالتے ہیں, زیادہ نہیں نکالتے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم شہد کے چھتے کو اسکویز کر لیتے ہیں تو شہد کا چھتا برباد ہو جاتا ہے. شہد تو زیادہ نکل آتا ہے, لیکن جب ہم 40% شہد نکال کے اس کو دوبارہ لگا دیتے ہیں تو شہد کی مکھی کو گھر دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایکچولی پروڈکشن جو ہے سال میں زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس کو آگ لگانے سے. یس, کہ شہد کے چھتے کو آگ نہیں لگانی. ہمارے یہاں لوگ جلاتے ہی آگ سے ہی ہیں. میری درخواست یہ کہ اگر اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ پیغام ہی لوگوں کو دینے لگ جائیں کہ جی وہاں تک صرف دھواں نکلنا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے شہد نکال لو اور شہد کے چھتے کو ضائع نہ کرو,
वहीं रहने दो, लगा हुआ, वहीं लगे रहने दो। उसमें से सिर्फ शहद काट करके थोड़ा सा शहद निकाल लो, जितना तुम शहद निकालोगे तुम्हें नई फसल जो मिलेगी उसमें शहद की मक्खी को दोबारा अपना घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। वैसे आगा साहब शर्म आती है कि इम्पोर्टेड शहद जो है उसमें तो कुछ असली होता है, हमारे यहाँ लोकल ऑलमोस्ट, शायद उसमें कुछ एक्सेप्शन तो होंगी, वो सारा गुड़ से बना होता है। मैंने कई जगहों पे देखा है कि वो 20 डब्बे रखे हुए हैं तो 1 टन शहद तैयार हो रहा है, वहाँ गुड़ कड़ाओं में डाल के और केमिकल डाल के, और वो शायद हज़रत है तो ऐसा ही, लेकिन हमारे पास यकीनन बहुत सारे लोग ईमानदार मौजूद हैं, और मैं कई लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान में शहद सप्लाई करते हैं और बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आप जाते हुए आज मुझे बता के जाइएगा। मैं इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो जिक्र मैंने छेड़ा था रह गया, कि हमारी बदनसीबी कि हमें 2 चीज़ें असली नहीं मिलती, एक अंजीर और दूसरे जैतून। क्यों? कि जैतून जितना भी पाकिस्तान में आता है सारा का सारा एसिटिक एसिड में डला हुआ आता है। अच्छा, मैं दावत देता हूं तमाम हुकामा को, तमाम रिसर्चर्स को, कि एसिटिक एसिड में डले हुए जैतून में क्या जैतून की खूबी रह जाती है? अच्छा, ये सवाल मैं छोड़कर वो क्यों डालते हैं उसमें ये एसिड? वो एज द प्रिजर्वेटिव डालते हैं। अच्छा, और प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसके असली जो तमाम अहकामात है वो सारे के सारे पीछे रह जाते हैं। तो फिर तो पैदा करना चाहिए, अपने घरों में लगाएं। सरकार पाकिस्तान में 70,000 दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा, इसको सिर्फ मैनेज करने की देर है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं है। 70,000 दरख्तों की प्रोडक्शन बड़ी आसानी से पाकिस्तान में तकसीम हो सकती है जैतून की। ठीक, ये तो 7 लाख तक जा सकती है, बहुत कुछ जा सकती है। दूसरी बात ये कि इसको पानी की क्योंकि जरूरत नहीं है, तो लिहाजा बहुत आसानी से उग सकती है। हमारा मौजू अजवा। अच्छा, अजवा के बारे में 2 चीजें और मुझे अर्ज करनी है। जी। आजकल औरतों की सबसे बड़ी बीमारी जो है, उस बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आज से पहले से कहते थे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। दिस नॉट डिजीज, दिस इज नाउ कॉल्ड सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में न सिर्फ ये कि माहाना अयाम खराब होते हैं, बल्कि औरत के जिस्म में जब हार्मोन की तब्दीली आती है तो उसके चेहरे पर बाल भी आने लगते हैं। जो आप इलाज करवाना चाहें करें, लेकिन अगर 3 अजवा खजूर रोजाना सुबह नहार मुंह हल्दी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो फिर इस बीमारी को बेहतर होने में, हार्मोन्स की तब्दीली की मैनेजमेंट में ये दवा बेहतरीन दवा के तौर पे काम करेगी। बल्कि मिजाज में भी फर्क आता है यकीनन। अजवा जब खाते हैं तो ज़हनी बीमारियों का भी तो बड़ा फायदा है ना हकीम साहब? सर देखिए, जो जहन है उसके इस्तेमाल के लिए हमें प्योर ग्लूकोज चाहिए। ठीक, अजवा में जो देखिए, अजवा की खूबी खजूर की खूबी है। हम जब बात करते हैं तो खजूर के हवाले से बात करते हैं, वहां पर जो अजवा का नाम लेते हैं तो दरअसल हम रहमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी तौर पर सवाली होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब खजूर की बात करेंगे तो यकीनन ये तमाम चीजें होंगी। और एक छोटी सी चीज और अर्ज कर, जी जी बिस्मिल्लाह। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो गर्म इलाके में है। खजूर गर्म इलाके का फल है। खजूर कभी यूरोप में पैदा नहीं होती। अच्छा जी? जी सर, खजूर कभी नहीं पैदा होती किसी भी इलाके में? किसी भी इलाके में पैदा नहीं होती। खजूर बुनियादी तौर पर मिडल ईस्ट का फल है। अच्छा। पाकिस्तान में सिर्फ उन इलाकों में होगी जहां गर्मी ज्यादा होगी। और लोग, मैंने तो लाहौर में हकीम साहब लगाई थी अपने वालिद साहब के हाथ से अजवा, और 1.5 मन के करीब मेरे घर पहले वाले घर में होती थी, 1.5 मन, लेकिन उसकी शक्ल वो नहीं बनती, साइज वही रहता था अजवा वाला, और लेकिन उसकी शक्ल वो जो है झुर्रियाँ नहीं हाँ, आती थी। वो नहीं आती। ये सब में तब्दीली है। और साहब, जो हमारे यहाँ आमतौर पर लोग कहते हैं कि खजूर बहुत गर्म होती है, मेरी दरखास्त है कि खजूर पकती ही शदीद गर्मी में है, वो फ्रेश आती ही शदीद गर्मी में है। जितने गर्म फल हैं गर्म इलाके में पैदा होंगे, गर्म मौसम में पैदा होंगे। इसलिए अरब्स जब खजूर खाते हैं तो वो कभी मुट्ठी भर नहीं खाते, वो हमेशा प्लेट भर खाते हैं। और अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो आप यकीन कीजिए, रब की हिकमतों पर यकीन आ जाता है कि गर्म आम गर्मी में पैदा होता है, गर्म इलाके में पैदा होता है। ठंडा ऑरेंज, ठंडा किन्नू, ठंडी मौसम्बी ठंडी के मौसम में सर्दी में पैदा होती है, ठंडे इलाके में पैदा होती है। और जब गर्म और ठंडे की बात करता हूँ तो हिकमतों पर कुर्बान जाइए कि आज नई तहकीक ये है कि
एशियन लोगों के मैदे का मिजाज, मैदे का निज़ाम मुख्तलिफ है, यूरोप के लोगों के मैदे का निज़ाम और मिजाज मुख्तलिफ है। यहाँ के फल जो मौसम में पैदा होते हैं वही इस्तेमाल करने के लिए, फ्रीज करने के लिए नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। उसी इलाके में पैदा कीजिए, उसी इलाके में खाइए, फ्रेश खाइए, खुद ब खुद सेहत पा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब के बरक़ात भी तो होती है। मैं अर्ज़ करूँ जी, बरक़ात का ये आलम है, कुछ तो तिब्बी नुक्ता नज़र से अक्ल के तराजू में तोली जा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको शायद हम समझ भी ना पाएँ। मसलन आप देखें, हदीस शरीफ में है कि इरशाद फरमाया अजवा खजूर में जहर से तरियाक है और सेहर जादू से शिफा है, निजात है, हिफाजत है। यहाँ कहा गया कि निहार मुँह आप अजवा खजूर इस्तेमाल करें 7 दाने, तो उसमें आपके लिए जहर से तरियाक होगा और सेहर यानी जादू से हिफाजत हो जाएगी। ठीक। अब हम बंदा सोचे कि जादू से हिफाजत अजवा के ज़रिए कैसे होगी। इसमें बज़ाहिर तो हमें कोई ऐसा लिंक नज़र नहीं आता, अजवा का जादू से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से ये खजूर बुनियाद बनी, तो इस वजह से इसके अंदर ये तासीर भी आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मोहरे तस्दीक लगा दी कि अजवा के खजूर से भी ईमान बिल गैब भी यही है। सरकार ने फरमा दिया इसमें शिफा है तो इसमें शिफा है। कई दफ़ा हमारा एक मुलाजिम था, वो मजाक किया करता था, कहता था कि गाजी साहब के लिए कद्दू के अलावा कोई सब्जी नहीं। जब तक ये मिलता रहे वो खाते रहे। सर बड़ा जब तक अक्ल है, जब ईमान शुरू होगा तो अक्ल के बाद शुरू। वाह, अक्ल निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर तब ईमान है, चरागे राह है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ईमान की बात करो, ईमान बिलगैब की बात करो, तो ये तय कर लो कि हर हुक्म आखिर है, हुक्म हतमी है। और जब हुक्म हतमी और हुक्म आखिर की बात करोगे तो फिर अक्ल के पैमाने अपनी जगह पर, उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो अक्ल के पैमाने हैं। लेकिन जब ईमान की बात करोगे तो ईमान बिलक़ल्ब और तस्दीक बिल लिसान की बात करना, फिर दिल को पंप न कहना, फिर दिल को ईमान का घर कहना। सुभान अल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ये होता है आपने इतने लोगों का इलाज करते हैं, पूरे मुल्क में आप जाते हैं, आपने देखा कि मरीज़ है, आपने अजवा खजूर खिलाई, आपने उसको इंजीर खिलाई, आपने उसको जैतून के तेल की तरफ माइल किया, और ये भी बताएं कि दुनिया में कहीं असली जैतून मिलता भी है तेल? पाकिस्तान में तो 2 नंबर आता है। नहीं सलीम, पूरी दुनिया में असली जैतून का तेल मिलता है। अच्छा, इस्तेमाल के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन है तो उसे पकाना कभी नहीं चाहिए, इससे कि वो कोल्ड प्रेस पे निकलता है। अच्छा। दूसरा जो तेल है वो पोमेस ऑयल है। पोमेस ऑयल मालिश के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, खाने के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो तेल को, जैतून के तेल को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। जैतून का तेल पूरी दुनिया में आज भी सिर्फ 3 कौमें उसकी एक्सपर्ट हैं, या अरब इस्तेमाल करते हैं, या स्पेनिश इस्तेमाल करते हैं, या इटालियन इस्तेमाल करते हैं। इनके क्यूजीन में जब भी जैतून का तेल इस्तेमाल होता है एज द गार्निश इस्तेमाल होता है। कभी नहीं पकाते, कभी नहीं पकाते। इसलिए नहीं पकाते कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकलता ही कोल्ड प्रेस पर है, और जब तक वो कोल्ड प्रेस पर नहीं निकलता उसकी वो खूबी पैदा नहीं होती। ठीक, तो इसका मतलब है कि वो जो होता है सैलड वगैरह उस पर डाल लेना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। जैतून के तेल में खाना कभी नहीं पकाना चाहिए, इसलिए कि बर्रे सगीर का जो खाना पकाने का है वो ये है कि तेल को गर्म करो, प्याज गर्म, उसमें भूनो, उसके बाद मसाला भूनो, और जब खाना भुन भुन के खराब हो जाए तो खा लो। तो वो तो यही करते हैं। सब लोग कहते हैं कि जी मरीज है तो इसमें ऑलिव ऑयल शुरू कर नहीं, हाँ भी मैं दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल को हमेशा कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए। चले यहाँ ये बात आ गई हकीम साहब, ये जो देसी घी है ये अच्छा नहीं है इसका इस्तेमाल बजाय ये? सर देखिए, तेल जो नबाती तेल है उन तमाम में कैलोरीज भी एक जैसी हैं, क्वालिटीज भी एक जैसी हैं। अच्छा, लेकिन अगर घी की बात करोगे तो ये जहन में रखना कि घी दूध से निकलता है, उस दूध से जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया है। ठीक, तो घी का इस्तेमाल, और आज की तहकीक की बात करूं तो गाय का जो घी है वो बुनियादी तौर पर शिफा है, इस हवाले से कि वो हमारे जिस्म में HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है, दिल के दौरे से बचाने वाली जो हमारे जिस्म की केमिकल्स हैं उनको इंक्रीज करता है। इसलिए कि आपका हुक्म है कि गाय का घी शिफा है। सुबह। अच्छा हकीम साहब, नुस्खा खास, अजवा तो हो गई,
اس کے علاوہ کوئی نسخہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر میں اجوا بہت مختصر ہو وقت پروگرام کا کم. اگر میں اجوا کو بریکٹ کروں تو وہ اس کا معاملہ ہے دل کا، اور دل کے معاملے کے لیے عرض کروں ایک نسخہ 3 چیزوں پر مشتمل. ٹھیک. سب سے پہلی دوا ہے بیٹل لیف، پان کا پتا، 1 عدد میڈیم سائز کا. ٹھیک. دوسری دوا ہے پودینے کی ڈنڈیاں 12 انچ. ٹھیک. میں 12 انچ خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مقدار میں کہیں پر غلطی نہ ہو. اور تیسری دوا ہے، اس کا نام ہے ادرک، 1 گرام. ٹھیک. ان تینوں دواؤں کو 1 گلاس پانی میں بوائل کر کے چھان کر پی لیں. جن لوگوں کے دل میں رگوں میں بندش کی شکایت ہے 6 مہینے تک استعمال کریں اور اس کے بعد دوبارہ انجیوگرافی کروا لیں. یہ نسخہ حکیم سعید مرحوم میرے استاد محترم کا ہے. ان کے پاس جو رپورٹس ہیں وہ تقریباً 17,000 رپورٹس ہیں جنہوں نے اپنی انجیوگرافی دوبارہ کرا کے اپنے دل کی رگیں کھول. ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے حکیم صاحب، اللہ انہیں کرب کر جنت دے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آغا جان آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک فرماتے ہیں انسان کی سب سے بہترین خصلتیں ایمان لانا اور احسان کرنا ہے. ناظرین کرام، میں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ جو چیزیں ہیں، اجوا کھجور ہو، کدو شریف ہو، اور چیزیں جو آپ کو پسند تھیں انہیں ہی ہم بھی پسند کریں تو یقین ہمیں شفا نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ جو لوگ تندرست ہیں ان کی تندرستی کو اور بڑھائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. آخر میں اب میں آپ کو نعت سنوانے جا رہا ہوں اپنے نوجوان حافظ یوسف اظہر سے. جی اظہر. حق سے بطحا کو روبرو رکھیے، حق سے بطحا کو روبرو رکھیے، دل میں طیبہ کی آرزو رکھیے، دل میں طیبہ کی آرزو رکھیے، ذکر محبوب کو ضروری ہے، ذکر محبوب کو ضروری ہے، اپنی سانسوں کو باوضو رکھیے، اپنی سانسوں کو باوضو رکھیے، خواہش قربت پیمبر میں، خواہش قربت پیمبر میں، فکر کو محو جستجو رکھیے، فکر کو محو جستجو رکھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ